اللہم بولے میرے نانا نبی، میری ماں سیدہ، میرے بابا علی، میرے بھائی حسن، ہم بھی ہے پنجتن، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن نے ان کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن نے ان کو سنایا، کیا میں اس کا نواسا نہیں ہوں، کیا میں ان کا نواسا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگ کی رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آگ کی رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا، آگ کی رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آگ کی رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، بھاگتے اونٹ سے بابا میں کہیں باتیں گرے، دور بچھی نے میرے دل کو میری پوشاک جلے، مجھ کو زندان سے اندھیروں سے بچا لو بابا، آگ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آگ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا، آگ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یاری، کیا پڑ گئے ہیں دیکھیے افتاد یاری، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یاری، بے جرم رن میں اونما مردوئے شہید، بے جرم رن میں اونما مردوئے شہید، زینب قریب ہو گئے برباد یاری، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یاری، دونوں نواسے آپ کے خون میں
کا برباد یا علی، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یا علی، ہے غیر حال ثانی زہرا کا دیکھیے، ہے غیر حال ثانی زہرا کا دیکھیے، آل رسول کرتی ہے فریاد یا علی، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یا علی، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، آ کر نجف سے کیجیے امداد یا علی، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یا علی، زینب جگر فکر کا دل چھاک چھاک ہے، زینب جگر فکر کا دل چھاک چھاک ہے، ناشاد و نامرود ہے برباد یا علی، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یا علی، بے جرم رن میں اون محمد ہوئے شہید، بے جرم رن میں اون محمد ہوئے شہید، زینب غریب ہو گئی برباد یا علی، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یا علی، ہے غیر حال ثانی زہرا کا دیکھیے، ہے غیر حال ثانی زہرا کا دیکھیے، آل رسول کرتی ہے فریاد یا علی، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد یا علی، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تم بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، ماں دل بےتاب کو سمجھائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، نکلوں دو تجاسس میں تو بھیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر تھا کلیجہ نہیں واری، مقتل میں قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماسد کے مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، یہ تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو، بستر سرے شام آج کہاں ہوگا بتا دو، ہم پار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی، ٹکڑے تھا کلے جائے بیاں درد کا سن گئے، ایک حشر تھا صدائیں جب پیٹ تھی سر، پانوں نے کہا کہ بلائے کورین سے اٹھ گئے، مر جائے گی ملاشوں کو لے جائے باہر، فرزندوں کا غم خلیق عالم نے دکھایا، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے،
صل علی محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: ومن أصدق الصالحين وقوله الحق جعله من الدين ما وصى به والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لا تتفرقوا فيه. روزگار عالم میں انسانوں کو ایمان لانے والے کو یہ حکم دیا بھائی کوئی نیا دین ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، وہی ہے جو جناب نوح پر نازل کیا گیا اور آئے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ وہی اب یہ تم کو دیا جائے، یہی جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کو دیا گیا تھا. سب سے کہا گیا تھا کہ اسی دین کی پابندی کرو، کوئی بھی اختلاف جھگڑا پیدا ہونا نہیں چاہیے. ظاہر سی بات ہے انبیاء تو چھوٹی جھگڑا کریں گے یا لڑیں گے، یہ قوموں کا تھا. قرآن خدا ہوا جب ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے صحائف میں جو چیزیں تھیں، جوریت میں تھیں، انجیل میں تھیں، سب کے سب قرآن میں جمع ہیں. اسی لیے ائمہ معصومین کے اقوال میں یہ ملتا ہے کہ قرآن میں ماضی کے بھی علوم اور تذکرے ہیں اور قیامت تک کے بھی، اور ہم جو ہے اس کے عالم ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں. یہ یاد ہے یہاں کا پروگرام ایک بنگلور کا، البتہ یہ ذہن میں نہیں ہے کہ آغائے خمینی علیہ الرحمٰن کے چہلم کا پروگرام تھا یا سالانہ ان کی برسی کا پروگرام. تو اس میں مجمع تھا نا، تو بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کا اصلی نام نہیں معلوم، البتہ بادامی صاحب مشہور ہے. مجھ سے بات کرنے لگے ہماری تقریروں پہ، تو کہا کہ بھائی آتے ہیں جو کچھ بھی لوگ بولتے ہیں واہ واہ ہوتا ہے. اب ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کچھ ہوا تو کیوں ہوا، میں نے جنگ بدر کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، کیا سبب ہوا، خیبر کیا ہوا، یہ سب کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا کہ صرف آپ ایک ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ ہم کو پوری تفصیل اور اس کا سبب، اس کا کاز بتایا جائے، مگر 1000 آدمی جو بیٹھے ہیں وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ذرا ایسی بات کرے جو ہمیں پسند آئے، ہم واہ واہ کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. بولنے والا بھی کیا کہنا، میں نے جو ایسی مجلس بڑی بھی لوگوں نے خوب نعرے لگائے اور مجمع بھی خوش ہو گیا. مسئلہ جو ہے ہماری مارکیٹنگ کا نہ ہے، تو اس لیے صاحب میں بھی نہیں بول رہا، اس لیے کہ ٹائم ہی ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بدلائیں. مگر میں سیدھے سے کہتا ہوں کہ اسلام نے جو پہلے سے وہی دین تھا، کہیں بھی تعصب کے لیے نہیں کہا، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جو اپنے صحیح دین پر عمل کرتا رہا ہے تو خبردار اس کو یہ نہ کہنا ابھی تم کہ بھائی صرف نجات میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. یہاں میں نے صاحب چھوڑا تھا ذرا سلوات پڑھنے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربی کا صرف تذکرہ ہے، وہاں جو قومیں جو بات زیادہ تر بنی اسرائیل کا ہے یا مشرکین عرب کا ہے.
اب مثلا میں بیٹھ کے کہوں بھائی ہندوستان کا کیوں نہیں ہے، چین کا کیوں نہیں ہے، کیا وہاں پیغمبر نہیں ہے، تو یہ تو میری بیوقوفی ہوگی. اس لیے کہ اس وقت قرآن کے مخاطب کون تھے؟ وہی عرب والے تھے، وہیں سامنے تھے. اس لیے ان کی زبان میں انہی میں سے رسول بھیجا گیا تھا تاکہ انہیں سمجھائے اور بتلائے. پورے قرآن میں مفہوم یہی ہے کہ ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر جو اصل دین نازل ہوا تھا نا، ابھی بھی جو تمہارے پاس کتاب ہے، جو اس میں تمہارے فروع بھی ہیں، اس پہ عمل کرو. یوں ہی عمل کرنے لگو گے تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. ابھی ہمارے یہ بھائی جو ہے سید وحید صاحب بیٹھے تھے مسجد میں، تو ایسی تذکرہ وقت کچھ بتلایا، میرے ہزارہ مجلسیں سنی، آج تک کبھی میں نے یہ سنا ہی نہیں. میں نے کہا کوئی بولتا ہی نہیں تو آپ سنائیں گے کیسے؟ تو بچوں کے لیے میں بتلا دوں کہ یہ عرب چاہے وہ مشرکین ہو، یا چاہے اپنے کو یہودی کر رہے ہیں، یا چاہے اپنے کو عیسائی کر رہے ہیں، یہ نسل جناب ابراہیم علیہ السلام سے آئے. کیسے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا. اب یہاں سے یہ اپنی اہلیہ اور چاہے وہ بھتیجے ہیں یا کہ ماموزاد ہیں، کوئی بھی مختلف لکھنے والے لکھتے ہیں، جناب لوط علیہ السلام کو لے کر کے نکل جاتے، مصر پہنچتے ہیں. وہاں بھی ایک واقعہ لوگ لکھتے ہیں. جب کتابوں میں ایسی بات ہوتی ہے تو میں تو سوچتا ہوں، مجھ کو یاد ہے کہ گزشتہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پہ یہیں بھی میں نے جو اس کو پڑھا تھا تھوڑا سا، وہ بھی تفصیل نہیں کی تھی، مگر جب اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ بھیا یہاں جو انہوں نے جناب سارا کو صندوق میں بند کر کے اور لے کر کے چلے، اور جب وہاں بارڈر پہ پہنچے تو وہاں بارڈر کے جو ہے سپاہیوں نے ان کو روکا، بھائی اب چیکنگ تو کریں گے کہ اس میں کیا کھولا، تو اس میں حسین و جمیل عورت، اور معاذ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کا بادشاہ ذرا دینا بدرا، لہٰذا اس کے پاس لے کر گئے اور اس نے بری نیت سے ہاتھ جو بڑھایا آپ کی طرف تو ہاتھ چھل ہو گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجئے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، تب میں یہ اس ارادے سے باز آ جاؤں گا. آپ نے دعا کی، پڑھنے والے یہ تو پڑھتے ہوں گے نا لوگ کتابوں میں، لیکن الگ اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں جو کتبے ملتے ہیں وہ ایک دم الگ ہے، ہر چیز ہم معجزہ ہی سمجھتے ہیں. بہرحال یہاں سے آپ اس نے جو اپنی بیٹی بھی دے، یہ سوال تو مجھے پیدا ہونا چاہیے نا کہ ایک کرامت دیکھ کر کے جو بیٹی دے دی ہے، اور یہاں کتنے جو رسول کی کرامت دیکھنے والے جادو کہا کرتے. ذرا سوال پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے کہ نہیں بھائی؟ سارے سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو جگہ کو سنے تب میں جو ہے اپنی طرف سے وضاحت نہیں کروں گا. اب یہاں کہیں ملتا ہے کہ جناب سارا نے دیکھا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو صاحب کہا کہ آپ حاجرہ سے عقد کر لیجیے. اگر کسی مقرر سے سنا ہو لوگوں نے تو یہی سنا ہو، کتابوں میں ہے بھی یہی. کہیں ملتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا بھی ظاہراً اب اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، تب جو آپ نے ادھر عقد کر لیا، اور عقد کیا تو صاحب کچھ دن کے بعد یہ برابر ہو گئی، اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا. اب دیکھیے، چونکہ قرآن بار بار تعقل اور تفکر کی دعوت دیتا کہ تم غور و فکر کرو تاکہ ایمانی منزل پر بھی برقرار رہو اور دوسری جی چیزیں سمجھ میں آئیں. قرآن نے جو بیان دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا بیان ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اس نے اولاد عطا کی. کیا بڑھاپے میں عطا کی ہے؟ اب یہاں میں کیا تشریح کروں؟ کیا یہ دعا نہیں کر رہے تھے؟ چلیے ابھی جناب حاجرہ سے عقد نہیں کیا ہے تو دعا نہیں کر رہے تھے یا دوا نہیں کر رہے تھے؟ سوال ہوگا نا بھائی دونوں. اب کیا سمجھے کچھ آپ حضرات؟ میں سمجھتا رہتا ہوں بھائی معصوم
چاہے نبی ہو امام ہو وہ دعا کرے گا مانگے گا اللہ بتلا بھی دے گا مگر ٹائم پہ تو بتلائے گا کہ بھائی ہم کیسے دیں گے فوراً تھوڑی ہو جائے گا. یہی وہ منزلیں ہیں جہاں ہم ایمانی حیثیت سے ہم پر جب کچھ پڑتا ہے تو ہم ڈول ہو جاتے ہیں بہک جاتے ہیں جبکہ سمجھنے کے لیے سب کچھ پروردگار عالم نے رکھا ہے. بہرحال یہاں بھی اب لکھتے ہیں کہ بھئی جناب حضرت سارا نے ان کو جو دیا تھا کہ بھئی آپ جو عقد کر لیجئے پروردگار عالم نے ان سے جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا. اور اب یہ کشمکش میں پڑ گئی اور کہا کہ اب ان کو میرے گھر سے جو ہے نکالو ان کو دور کہیں لے جا کر کے چھوڑ چھاڑ کے آؤں. میں ایسی باتیں نہیں مانتا. یہ ہم نے اپنی طرف سے لکھا ہے. سیدھی سی اتنی بات ہے کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اشارہ ربانی پر آپ لے کر کے ان کو چلے اور وہاں جس کو کعبے کی بنیاد کہا جائے وہاں پہ ان کو رکھ دیا گیا. اب جناب دیکھیے گا ایک اگر جناب سارا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے عقد کر لیجئے ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو اولاد دے دے. تو ایک نیکی کی ہے انہوں نے کون بھائی مشورہ دیا اپنی سبت قبول کرنا چاہا ہے کہ ایک بیٹا مل جائے. کیوں مل جائے؟ پارٹی کے لیے حکومت کرنے کے لیے یا اس دین کو بچانے کے لیے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے. جب ایک نیکی کی ہے تو قرآنی بیان کے مطابق جناب لوط علیہ السلام کو جہاں رکھا تھا تبلیغ کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں. جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے. ہر پیغمبر ہوتا ہے ہر امام مہمان نواز ہوتا ہے. کوئی بھی آئے یا مانگنے والا کوئی بھی آ جائے کس مذہب کا وہ دے دیتے ہیں. قرآنی بیان کے مطابق ان کے پاس صاحب چاہے بچڑا تھا. بچڑا نے کہا جناب ابراہیم بھائی نہیں لگ رہا ہو تم کھاتے کیوں نہیں؟ کہا بھیا ہم انسان نہیں ہیں انسانی شکل میں ہم فرشتے. تو آئے کیوں؟ کہا کہ قوم لوط کے لیے جو ہے ہم عذاب کی بشارت لے کر کے آئے. اب یہاں جو ہے یہ کرتے ہوئے جناب سارا تھی وہاں جو پورا یہ کیا اللہ سے دعا کرنے لگے کہ ارے اس میں تو لوط بھی ہے چاہے ایمان بھی ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو مجھ سے مجادلہ مت کرو مجھ کو معلوم ہے کہ اس میں لوط ہے. تو جو صاحب ایمان ہے ہم اس کو بچائیں گے مگر ایک بوڑھی یعنی لوط کی جو بیوی ہے نا ہم اس کو نہیں بچائیں گے. اس پر جو عذاب آئے گا. یہاں سے یہ بتلا دیا ہر اسلام لانے والے کو کہ یاد رکھو نبی سے رشتہ ہونا کام نہیں دیتا بلکہ ایمان و عمل کام دیتا ہے. یہاں ان کو ڈبا دی پوری تفسیر ہے. یہاں اب جناب سارا سلام اللہ علیہ کھڑ کے 2 جگہ بیان. تو یہ جو ہنس پڑی جب بشارت دیا اور یہ دعا کر رہے ہیں. دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہاں عذاب کی بشارت کے ساتھ ساتھ فوراً ادھر بشارت دی ہے کہ آپ کو پروردگار عالم اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا فرمائے گا. تو یہ دعا کرتی ہے اپنا جو ہے گائے جو ہے پیٹ لیا. عورتیں اکثر کرتی نہیں ایسا ارے میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں شوہر بھی بوڑھا ہے. تو اب ایسی حالت میں اللہ نے کہا اے اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. یہ تعجب کیوں ہے؟ اللہ کے لیے تو یہ بڑی آسان بات ہے. اب تاریخی حیثیت سے یہ 90 سال کی تھی جب جناب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو صرف جناب اسحاق یعنی بیٹے کی بشارت نہیں دی وہاں نافلتن کہا یعنی یعقوب نافلہ ملیں گے. ہمارے یوپی میں دیہات میں ان کی زبان میں کسی سے سودا لوں تو وہ تھوڑا سا پھر کچھ ڈال دے تو اس کو ہم گھلوا کر یعنی وہاں کی زبان میں اللہ نے صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی ہے پوتے تک کی بشارت دی ہے. تو اگر میں کہوں تو غلط کیوں ہوگا؟ کتاب میں بات نہیں ہے کہ اگر جناب سارا سلام اللہ علیہا نے یہ سوچ کر کے کہ بھائی یہ پیغمبر ہیں جناب ابراہیم تو ایک بیٹا تو ایسا ہونا چاہیے جو ان کے بعد
اس دین کو زندہ رکھے، پھیلائے اور تبلیغ کرے، تو کہا ان سے عقد کر لو۔ اور اس نیکی کی بنا پر پروردگار عالم نے صرف ان کو بیٹا نہیں دیا بلکہ پوتا بھی عطا کر دیا۔ صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس طریقے سے یہ نسل جو ہے آگے بڑھی۔ جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 تھے، جن کو ستارے جو 11 جو جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، یہ ہو گئے۔ بعد میں یہ یہودی اور عیسائی ایک کا انکار کر کے یہ بن گئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام سے نسل چلی تو ایک منزل پر آ کر کے قصی ہوئے۔ اس کی تاریخ آپ پڑھتے نہیں، ہم بتلاتے نہیں، مگر سوال ہمارے ذہن میں کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ جناب عبد المطلب نے کیوں نظر مان لی کہ 10 بیٹے اللہ مجھے دے گا تو ایک کی قربانی کروں گا۔ تاریخ میں ہے کہ بھائی حفر زمزم یعنی جناب عبد المطلب نے زمزم کا کنواں ڈھونڈا اور کھودا تو کیوں بند ہوا ہے نا؟ سارے سوالات کوئی بولتا ہے، اس لیے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا سوال پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب یہ چلا، اب معلوم ہوا صاحب عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب۔ اور یہ یاد رکھیے ان کا رشتہ مدینے میں پہلے سے ہے، اس لیے کہ جناب ہاشم نے سلمہ بنت عامر خزرجی جو مدینے کے رہنے والے تھے، یہ طلاق شدہ تھی تو ان کا عقد ہوا۔ یہ شرط لگائی تھی کہ جب بھی یہاں بھی جو ہے شاید ویسا ہی ہے کہ ولادت کا موقع ہوگا تو میں اپنے قوم یعنی مائکے میں رہوں گی، وہاں نہیں رہوں گی۔ اس طریقے سے جناب عبد المطلب یہی تھے، کہاں؟ مدینے میں تھے۔ عبد المطلب ان کا اصل نام نہیں ہے، شیبۃ الحمد کہا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدائشی کے وقت ان کے کچھ بال بہت خوبصورت اور سفید تھے، اس لیے شیبۃ الحمد ان کو کہا جانے لگا۔ اصل نام عامر تھا۔ تو ان کا ہاشم کے انتقال کے بعد یہاں سے لکھنے والے 2 طرح کی بات لکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ مطلب خود آئے تھے، کہ چچا تھے، مطلب لینے کے لیے آئے تھے اور یہ لے کر کے گئے ہیں۔ جب مکہ پہنچے ہیں تو مکے والوں نے دیکھا تو اپنی اونٹ پہ بٹھائے تھے، سمجھا کوئی غلام خرید کے لے کر کے آ رہے ہیں، تو عبد المطلب کہنا شروع کیا۔ اس کا مطلب مطلب کے غلام، یہاں تک کہ یہ نام ہی مشہور ہو گیا۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، ورنہ اصل نام ان کا عامر تھا۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جانتے ہیں آپ حضرات، یہاں سے نسل اسماعیل میں فداکاری اور قربانی جانثاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور آ کر کے پھر جناب عبداللہ کو نظر مانی تھی اور پورا ان کے نام کا نکلا تھا۔ یاد رہے گا تو انشاءاللہ پھر میں ایسی کہانیاں آپ کو سناؤں گا ابھی دن میں۔ جو ان کے نام نکلا، پھر 100 اونٹ پر قرآن نکلا اونٹوں کے نام، تب وہ ذبح کیے گئے۔ عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ کسی کو ان کا گوشت کھانے سے روکا نہیں جانا چاہیے۔ اب آخری بات سن لیجئے کہ جب یہاں مسلمان ہو رہے ہیں نا، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے لگے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو سنتے رہتے ہیں۔ بائیکاٹ کیا ہے مکے والوں نے، بائیکاٹ جب کر دیا کہ بھائی ان سے لین دین بات چیت بنی ہاشم سے الگ، ایک دم ان سے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ پہلی محرم 7 بیست میں جناب ابو طالب سب کو لے کر کے شہر میں چلے گئے۔ نہیں سمجھا آپ میں نے کہنا کیا تھا؟ 7 بیست کا مطلب رسول اللہ کو اعلان رسالت کیے ہوئے 7 سال ہو گئے۔ بائیکاٹ کب ہوا؟ پہلی محرم کو یہ نکلے، یعنی بنی ہاشم میں پہلی محرم سے مصیبت کا دور شروع ہوا۔
سمجھے؟ یا یوں کہیے کہ محرم کی پہلی تاریخ سے مسلمانوں کے مصیبت کا دور شروع ہو گیا تھا. یہاں وہ بھی مسلمان جو صرف بنی ہاشم تھے، اور یہاں جو بھی دولت مند رہے ہیں کچھ تو چلے گئے تھے حبشہ ہجرت کر کے، لیکن کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی تھی. تاریخ کا جملہ ہے کہ بنی ہاشم کے ننھے ننھے بچوں کے بھوک سے رونے کی آواز آ رہی تھی. یہ سلسلہ یہیں سے شروع. اب آپ ملا لیجئے، پہلی محرم سے وہاں بائیکاٹ کیا گیا تھا. امام حسین علیہ السلام سفر کرتے ہیں مکے سے، 8 ذی الحجہ کو نکلتے ہیں. دوسری محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ جب کربلا میں پہنچے ہیں تو آپ امام ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ سرزمین کربلا یہی ہے، مگر قدرت کو بتانا کچھ اور منظور تھا. روایت کہتی ہے کہ چلتے چلتے آپ کا گھوڑا رک گیا، راہوار جو ہے آپ کا رک گیا. آپ نے اس کو مہمیز کیا، آگے نہیں بڑھا. دوسرا گھوڑا، یعنی 7 گھوڑے آپ نے بدلے مگر کسی نے قدم نہیں بڑھایا. اس طرح جو دیکھنے والے آگے تھے، اب جب آپ رک گئے ہیں ارد گرد کے تو ان کا نام پوچھا ہے. بعد میں کسی نے بتلایا کہ اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. اور جب معلوم ہوا کہ یہ فرزند رسول ہیں تو انہوں نے کہا ہے فرزند رسول آپ اس سرزمین پر نہ ٹھہرے، اس لیے کہ اس کا نام کربلا اس لیے پڑ گیا کہ جو بھی ولی خدا یہاں آیا ہے اس پر مصیبت پڑی ہے. اب اس کے بعد ایک بات اور میں بتلانا چاہتا ہوں. جو زمانہ ہوا، کبھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے خیمے نصب کہاں ہوئے؟ فرات کے کنارے زمین خریدنے کے بعد. لیکن ادھر سے پسرے سال یا لشکر کوفہ اور شام نے کہا خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لو. تو جن ہاتھوں نے جناب عباس علیہ السلام کے حکم امام پہ خیمہ یہاں لگایا تھا، ہٹا بھی دیا. کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھی جذبہ نہیں، حکم امام ہے. پانی اس وقت جو کھر لیا ہوگا مشکوں میں وہ ہوگا. ذرا سوچیے اس طریقے سے. اب اس کے بعد ملتا ہے کتابوں میں کہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین نے 7 کنویں کھودے. بھائی کبھی کتنے مکے سے جو 7 آپ کے آئے ہیں اصحاب یا انصار کہا جائے، ان کی تعداد مجھے معلوم نہیں ہے. تو گویا سب کے ہاتھوں نے محنت کی ہے. پانی کا ظاہری طور پر ہمیں انتظام تو کرنا چاہیے. تو یہاں اکثر جو سنا میں نے مقررین سے بچپنے سے اب تک کہ 7 کنویں امام نے کھودے مگر کسی میں پانی نہیں ملا. ہو سکتا ہے حضرات نے بھی یہی سنا، کسی میں پانی نہیں ملا. مگر پڑھتے ہوئے میں نے احساس کیا کہ جب کھودتے تھے مدنی کنواں کچھ گہرائی تک ابھی پہنچے ہیں اور ادھر یزیدیوں کو معلوم ہوتا تھا تو یہاں فوج لا کر کے روک دیتے تھے. کیا روک دیتے تھے؟ کیوں جناب؟ یہ مقرر نے کہا، میں نے سمجھا یہ روک دیتے تھے، پھر یہ کسی طرح کوشش کرتے تھے. ورنہ جو امام اس ارادے سے کہے کھودے پانی کی انتظام کرنا چاہیے، ظاہری طور پہ امام نے بتلانا چاہا تو پروردگار عالم کیوں نہیں دیتا؟ لوگوں نے کہا اللہ کو امتحان لینا تھا اس لیے نہیں دیا. بھائی امتحان کے طور پر اللہ نے فرات کا پانی بند نہیں کیا تھا، فرات کا پانی یزیدیوں نے بند کیا تھا، وہاں پہرے بیٹھائے تھے. اس طرح جب کھودتے تھے تو یہ جا کر کے روک دیتے تھے. یہ روک دیا کرتے تھے. لہذا یہ کہ بھئی پانی کے لیے حسین نہیں لڑا.
جنکت فرات کے پانی کی بات نہیں تھی، انہی کی بات تھی۔ ہم اپنی زمین میں کھود رہے ہیں، تم کون روکنے والے؟ مگر جب روکا تو بھی کہا نہیں بھیا عباس ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ دنیا کہے گی کہ انہوں نے پانی کے لیے جنگ کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کا دن وہ تاریخ ہے جس دن مشکوں کے پانی ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ بچے بھی پیاسے تھے، بڑے بھی پیاسے تھے۔ بھائی بڑے کسی طرح برداشت کریں، لیکن اس تکلیف کا احساس کیجئے جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے بھوک اور پیاس کا شکوہ کریں اور ہم انہیں نہ کھانا دے سکیں اور نہ پانی دے سکیں تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال قربانیاں ہو گئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے سجدہ شکر کیا، بیٹوں کی لاشوں سے مخاطب ہوئی کہ مبارک ہو تم لوگوں کو یہ شہادت، تم نے مجھے سرخرو کر دیا ہے۔ یہاں نہیں ملا کہ زینب غش کھا کر کے گری ہوں، اس طریقے سے آپ نے اتنی مصیبت اٹھائی ہے، کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب کو غش آیا۔ شام سے رہائی ہوتی ہے اور آپ کہتی ہیں کہ سرحائے شہداء لائے جائیں۔ وہ بھی جب آتے ہیں تو ایک ایک بیوی ایک ایک سر اپنی آغوش میں لے کر کے روتی ہے۔ اب یہ جو شہر کی عورتیں، یزید کے گھر کی عورتیں بھی آئی ہیں اس کے حکم سے پرزہ دینے کے لیے، تعزیت دینے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ 2 سر رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو آنے والے میں سے کسی بیوی نے کسی دوسری بیوی سے کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ ان بچوں کی ماں نہیں ہے۔ تو زینب نے کہا بیویوں ایسا مت کہو، میں ہوں ان کی ماں، مگر آپ کے آغوش میں بھائی کا سر تھا۔ اب بھائی کے رخسار پر رخسار رکھ کر کے رو رہی تھی، مگر ملتا ہے کہ جب جناب زینب مدینے میں آئی ہے اور یہاں کچھ دن رہ کر اس کے آپ پڑھی ہیں، سب کو تسلی اور دلاسا دیتی ہے، اپنے گھر آئی ہے، اپنے گھر آئی ہے تو اس حجرے کی طرف نظر پڑی جس میں اون و محمد رہا کرتے تھے۔ برداشت نہیں ہوا ہے، بچوں کی یاد آئی، وہاں محمدہ وہاں علیہ کہتی ہوئی آپ گری ہیں، جناب عبداللہ نے سنبھالا ہے اور آپ بھی ان سے بھی کہہ رہی ہیں کہ عبداللہ میں دونوں لال کو کر کے آئی۔ حسین 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 حسین
Hussein, 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 Hussein,
کہتی تھی زینب اے میرے شہرو، کہتی تھی زینب میرے دلرو، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد۔ خواب یہ زینب کا تھا، چاند ستارے میرے، چاند ستارے، چاند ستارے، ماموں پہ ہوں گے یہ فدا، گود کے پالے میرے، گود کے پالے، گود کے پالے۔ خواب یہ سچا ہوا، سر میرا اونچا رہا، ہونے کو شہ پر فدا، لال میرے شیر میرے چاند میرے، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد۔ جعفر تیار کے خون کے آکاش ہو، خون کے آکاش، خون کے آکاش، حسن میں اکبر ہو تم، جوش میں عباس ہو، جوش میں عباس، جوش میں عباس۔ جنگ کے میدان میں، موت کے آسان میں، سایہ خران میں، ایسے اٹھو ایسے لڑو، موت پہ تم کود پڑو، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد۔ ہاں میری تاخیر پر دھیان تمہارا رہے، دھیان تمہارا، دھیان تمہارا، جا کے لب انہر بھی پیاس گوارا رہے، پیاس گوارا، پیاس گوارا۔ دودھ نہ بخشوں گی میں، منہ بھی نہ دیکھوں گی میں، شہر کی بیٹی ہوں میں، وعدہ کرو آؤ چلو تم نہ رہو، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد۔ مانا کہ پیاسے ہو تم، پیاس پہ قابو رہے، پیاس پہ قابو، پیاس پہ قابو۔ خیر کے المدار کی سانس میں خوشبو رہے، سانس میں خوشبو، سانس میں خوشبو۔ بس تمنا میری لاج رہے خون کی، ہے یہ وصیت میری، ہاں قسم جاؤ حشم ہوگا نہ کم، او نا محمد میرے، او نا محمد، او نا محمد میرے، او نا محمد۔ حسین حسین برچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا، برچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا، برچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا، شہ کی آنکھوں میں اندھیرا رہ گیا، برچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا۔ اے فلک سہنے ستم کے واسطے، اے فلک سہنے ستم کے واسطے، کیا نبی ذاتوں کا کنبہ رہ گیا،
اڑتی کیوں کر رینا بندے اے علی بے کفن بھائی کا لاشا رہ گیا بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا اس کو کہتے ہیں وفا لے وفا اس کو کہتے ہیں وفا لے وفا بھر کے ساکھا مشک پیاسا رہ گیا بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا چل گئے کہ میری گائے چھن گئے چل گئے کہ میری گائے چھن گئے کھانا یہ زہر میں اب کیا رہ گیا بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا جھاڑ کر دامن میں شادی اٹھ گئے جھاڑ کر دامن میں شادی اٹھ گئے بے زباں مرکز میں تنہا رہ گیا بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا شے کی آنکھوں میں اندھیرا رہ گیا دست میں لوٹ گئی آل رسول مدنی یا لی ادرکنی یا لی ادرکنی ہائے بے آپ ہوئے قتل حسین و حسنی یا لے ادرکنی 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 دست میں رسول مدنی یا لے ادرکنی یا لے ادرکنی دست و تڑپا ہوا دست و تڑپا ہوا دھوپ میں آلے ابا دھوپ میں آلے ابا دست و تڑپا ہوا دھوپ میں آلے ابا دھوپ میں آلے ابا خاک پہ بیٹھا ہوا خاک پہ بیٹھا ہوا کرتے ہیں رو کر بکا کرتے ہیں رو کر بکا کیسی تقدیر میں لکھی تیری غیر الوطنی یا لے ادرکنی یا لے ادرکنی یا لے ادرکنی یا لے ادرکنی دست میں لوٹ گئی آل رسول مدنی یا لے ادرکنی یا لے ادرکنی یا لے ادرکنی یا لے ادرکنی شاہ کا وہ نصرتی شاہ کا وہ نصرتی کیسا ہوا جنتی کیسا ہوا جنتی کیسا ہوا
जन्नती कैसा हुआ जन्नती जानू यसिब नबी जानू यसिब नबी अवसर हुर्रे जरी अवसर हुर्रे जरी कोई हुर जैसा नहीं दुनिया में किस्मत का धनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी दस्त में लूट गई आले रसूले मदनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी फातिमा ज़हरा का लाल क्या सरन में निडाल क्या सरन में निडाल ज़हरा का लाल क्या सरन में निडाल क्या सरन में निडाल आता है अक्सर ख्याल आता है अक्सर ख्याल किससे करूं ये सवाल किससे करूं ये सवाल मालिक कौसर तस्नीम ये तशना दहनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी दस्त में लूट गई आले रसूले मदनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी कहती थी रो करियमा कहती थी रो करियमा हाय मेरे बेजुबा हाय मेरे बेजुबा कहती थी रो करियमा हाय मेरे बेजुबा हाय मेरा बेजुमा हाय ये नन्ही सी जा हाय ये नन्ही सी जा टूटा न क्यों आसमां टूटा न क्यों आसमां ये सितम और मेरे असगर की ये नन्ही बदनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी दस्त में लूट गई आले रसूले मदनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी आया वो कड़िया जवाब आया वो कड़िया जवाब दिल पड़ा कर खो सीना दिल पड़ा खा कर सीना पड़ा खड़कर सीना पड़ा खा के सीना दिया ये आसमां दिया ये आसमां बाप के असले जवा बाप के असले जवा चाहे दीखन चाहे सीने पे ये बरती की यानी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी दस्त में लूट गई आले रसूले मदनी या ले अदरकनी या ले अदरकनी दस्त में लूट गई आले रसूले मदनी या ले अदरकनी Abbas ya Sayyidi Ya Abbas ya Sayyidi Ya Bekas ya Sayyidi Ya Abbas ya Sayyidi Ya Mazlum ya Sayyidi Ya Abbas ya Sayyidi Ya Asir ya Sayyidi Ya Abbas 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 ya Sayyidi Ya Say
السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یعنیس النفوس ایها المدفون بأرض توس، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ ایها الرضا، روحی جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا آقا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقیل وحانی بن عروہ والحبیب بن مظاہر والحر الشہید ریاعی، السلام علیکم یا ساداتنا وعلیہ جميعا شهداء كربلاء رحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. چوتھی مکسر